کہ اگر کسی نے نکاح کیا یا نکاح کا سوچا تو یقیناً بات ہے، یا کسی نے کاروبار کا شروع کرنے کا سوچا تو یقیناً بات ہے کہ وہ کاروبار بھی خراب ہوگا اور شادی بھی نہیں چلے گی۔ تو اس طرح تو پھر آپ واقعات کتنے نکالیں گے؟ اس طرح تو پھر آپ، میں نے جیسے کہا کہ اگر آپ کعبے میں بیٹھ کے بھی اپنا نکاح کریں اور اگر آپ کا نکاح نہیں چلنا، اللہ نے اگر آپ کے نصیب میں وہ شادی نہیں لکھی، تو آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ میں نے وہاں بیٹھ کے نکاح کیا تو اب آپ کہیں گے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا کہ چونکہ میں نے کعبے میں نکاح کیا بیٹھ کے تو اس لیے میرا نکاح جو ہے وہ نہیں چلا۔ اس کو تو نحوست والا نعوذ باللہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور ہر جگہ یہ میں نے جیسے کہا کہ نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے، اور انسان اس پر توکل کر کے اپنی زندگی گزارے۔ طلاق بھی جو ہوتی ہے نا وہ بعض اوقات فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہر جگہ قاعدہ کلیہ یہ نہیں فٹ کیا کرو کہ طلاق بری ہے، لیکن بعض اوقات طلاق دونوں پارٹیز کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ 22ویں سپارے میں جیسے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ واحد وہ صحابی ہیں خوش نصیب 1,24,000 صحابہ میں سے جن کا نام قرآن کے اندر آیا ہے فلما قضا زید منہا۔ ان کو ایک وقت آیا کہ لوگوں نے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لوگوں نے زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا، تو اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ ان کو زید ابن محمد کہا جائے۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کو اپنے والد کے نام سے ہی پکارا جائے، کسی اور کی ولدیت سے اللہ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ انسان کا جو والد ہوتا ہے وہی اس کا اصل والد ہوتا ہے، وہ اپنے والد کا نام چینج نہیں کر سکتا۔ ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے، لیکن نکاح نہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ ہمارا نباہ نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے کہ جاؤ اللہ خیر کرے گا، اللہ سے ڈرو، اللہ کے اس معاملات میں اللہ سے ڈرو، شاید اللہ تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر دے۔ لیکن دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی۔ اللہ نے اسی وقت قرآن اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہتے کیوں نہیں ہیں، کس لیے روک کے رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے یہ سارا ایک پروسیس بتایا ہے قرآن پاک میں بھی کہ جب کوئی معاملات چاہے کسی کے ساتھ ہوں، تو معاملات کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ بیوی کے ساتھ بھی جب معاملات ہوتے ہیں تو اس کا ایک پروسیس ہے، پہلے یہ کرو پھر یہ کرو پھر یہ کرو، نہیں ہو تو اینڈ میں پھر یہی راستہ اختیار کیا جائے۔ اب اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دیں کہ یہ الگ ہو جائیں، تو لہٰذا حضرت زید ابن حارثہ الگ ہوئے۔ اب یہی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا عدت گزار کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی اور ام المومنین بن جاتی۔ تو یہ طلاق فائدہ مند ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا تھا۔ تو ہر جگہ بھی قاعدہ کلیہ جو ہے انسان نہ فٹ کر دیا کرے، بعض چیزیں اس کے اندر ایک حکمت ہوتی ہے، اور ہر چیز کو بھی جو ہے ہم چونکہ اس دور سے گزر رہے ہیں، ہم ہر چیز کو جو ہے پروپیگنڈا نہ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حج کے لیے جب مکہ آتے ہیں تو مدینہ کے رہنے والے تھے، جب مکہ آئے تو مسافر تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر پوری نماز پڑھی، شاید میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا ہوگا۔ اب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ پوری نماز ادا کر رہے ہیں، تو لہٰذا لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان نے اللہ کے رسول کے دین کو بدل دیا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب زیادہ شور ہوا لوگوں تک، پورے مکے تک جب بات چلی گئی، تو حضرت عثمان کو غصہ آیا، مسجد حرام میں آئے، اپنا عصا لیا اور بیٹھے اور کہا کہ اللہ کے بندو پہلے میرے سے پوچھو تو صحیح معاملہ کیا ہے۔
یہ سب سے ان میں ہمارے لیے یہ سبق جو ہے نا، جب بھی کبھی کچھ ہوتا ہے، یہ ہمارے ہانگ کانگ میں یا کہیں اور، ہم فوراً جو ہے نا بات ایک دوسرے کو جو ہے آگے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں.